السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو میں سٹوری سناؤں گا ایک بادشاہ کے متعلق، ایک کنگ کے متعلق۔ کہتے ہیں کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا ہی رحم دل تھا، اپنی عوام کے ساتھ، اپنے رعایا کے ساتھ بہت زیادہ مخلص تھا۔ وہ ان کی ہر خواہش کو، جائز خواہش کو پورا کرتا اور اپنی عوام کا خیال رکھتا۔ تو مختلف لوگ، اب جو بندہ رحم دل ہو، دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہو، دوسروں کے لیے اچھا خیال رکھتا ہو، تو لوگ اس سے ملنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اس کی عوام میں مختلف لوگ اس سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اب ایک گاؤں کا آدمی، اس نے چاہا کہ اپنے بادشاہ سے ملاقات کی جائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مخلص ہے۔ تو اب وہ جو آدمی تھا وہ گاؤں میں رہتا تھا اور انتہائی غریب تھا، اس کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے، لیکن کیونکہ اس کی خواہش تھی، اور خواہش آدمی کو کسی بھی جگہ پہ لے کے جا سکتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، کہیں پہ بھی کسی مقام پر بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو وہ آدمی سوچ رہا تھا کہ میں بادشاہ سے ملنے جاؤں گا، اس نے یہ ٹھان لیا ہوا تھا۔ بادشاہ کی سلطنت تک پہنچنے کے لیے اسے 6-7 دن کا مسافت طے کرنی تھی۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ سے تو ملنے میں جا رہا ہوں، لیکن بادشاہ کے لیے اگر خالی آ جاؤں گا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا، اور بادشاہ کے شان کوئی ایسا گفٹ ہونا چاہیے جو بادشاہ کو دیا جائے، تاکہ بادشاہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہماری عوام سے میں اپنے گاؤں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو کوئی ایسی چیز ہو کہ وہاں پہ بادشاہ کو پتہ چلے، وہاں کی سلطنت کو پتہ چلے کہ یہ اس علاقے سے ہے، اس گاؤں سے آیا ہے، اور میری تو عزت ہو ہی، ساتھ میں میرے علاقے کی بھی عزت ہو۔ تو سوچ اس کی بہت مثبت تھی۔ اس نے اپنے بیوی سے مشورہ کیا کہ کیا ایسی چیز دی جائے کہ بادشاہ وہ ہمارے علاقے سے، مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کی بیوی نے کہا تمہارے پاس پیسے تو اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور نہ تم کوئی اتنی خوبصورت چیز، اتنی اچھی چیز خرید سکتے ہو کہ تم بادشاہ کو خوش کر سکو۔ اس کی بیوی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے قریب سے ایک ندی بہتی ہے، اس ندی کا پانی وہ بہت زیادہ میٹھا ہے، شاید ایسا پانی ہم نے تو کبھی نہیں پیا۔ ہم نے اگر میٹھا پانی پینا ہو اور دل کو بہلانا ہو تو اس ندی کا پانی پیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ تم بادشاہ کے لیے 2 مشکیں وہاں سے پانی کی بھر کے لے جاؤ، بادشاہ کو ہو سکتا ہے اتنا لذیذ اور اتنا میٹھا پانی کبھی نہ پینے کو ملا ہو۔ جو دیہاتی تھا اسے اپنی بیوی کی یہ بات بہت پسند آتی ہے، اسے وہ سوچتا ہے کہ یہ اس نے اچھا مشورہ دیا ہے۔ چنانچہ وہ یہی فیصلے پہ اٹل رہتا ہے، اور وہ 2 مشقیں پکڑتا ہے، باندھتا ہے، اس کو اپنے جانور پہ ڈالتا ہے اور سفر شروع کر دیتا ہے۔ 7-8 دن کی مسافت کے بعد جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے تو بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے، اسے بتاتا ہے اپنے علاقے کا حال، اپنا حال احوال بتاتا ہے۔ بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے وہ 2 تحفے لے کے آیا ہوں مشقوں کے۔ تو بادشاہ اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ دیکھو اس میں کیا ہے۔ اب جب وزیر دیکھتا ہے تو اس پانی کی جو نیچر ہے وہ بدل چکی ہوتی ہے، 7-8 دن کا پانی، اس کی نیچر بدل چکی ہے، اس میں پھپھوندی لگ چکی ہوتی ہے، وہ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر میں اس کو، وزیر بادشاہ کو بتا دیتا ہے اکیلے میں کہ اس طرح پانی کی نیچر بدل چکی ہے اور وہ اس بادشاہ کہتا ہے کہ اگر میں اسے بتاؤں گا کہ اس کے جو پانی لے کے ہے اس کی نیچر بدل چکی ہے تو اس کے دل آزاری ہوگی، اور یہ برا مانے گا، اور اپنے لیے تو، اپنی طرف سے تو وہ میرے لیے بہترین تحفہ لے کے آیا ہے، لیکن اس کی نیچر اس وقت بدل چکی ہے، تو اس میں اس کا کوئی فالٹ نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو وہ بادشاہ اسے کہتا ہے کہ اس کا جو پانی ہے اس کو گرا دو، اور اس میں اس جو مشقیں ہیں اس کو سونے اور چاندی کے جوہرات سے بھر دو، اس کے لیے انعام کے طور پر یہ بھر دو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق وزیر اس میں سونے اور چاندی سے اس کو بھر دیتا ہے مشقوں کو، اور دوبارہ اس جانور پر لاد دیتا ہے۔ اب بادشاہ سے ملاقات کے بعد جب وہ جانے لگتا ہے تو بادشاہ اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ اس کو رخصت کرواؤ، اور سپاہیوں سے کہو کہ جب اس کو لے کے جائیں تو اسے اس ندی سے لے کے جانا جو ہمارے ریاست کی، جہاں سے ہمیں پانی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اسی راستے سے بادشاہ جو ہے اسے بھیجتا ہے۔ جب وہ دیہاتی وہاں سے گزرتا ہے تو کیونکہ اس وقت سفر جو ہے وہ پیدل کرنا ہوتا تھا، تو وہ آدمی وہاں پر رکتا ہے اور پانی پینے کے لیے جو ہے نا اسے پیاس لگ چکی ہوتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کیوں نہ اس ندی سے، اس نہر سے پانی پی لیا جائے۔ وہ پانی پینے کے لیے وہاں پہ رکتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس جو ندی کا پانی ہے وہ ہمارے دیہات کی ندی سے جو ہے نا وہ کئی گنا میٹھا ہے، لیکن بادشاہ نے جو ہے وہ مجھے اس قدر جو ہے نوازا ہے، لیکن بادشاہ نے مجھے اس قدر نوازا ہے، میں تو اس چیز کا خیال بھی نہیں تھی، یہ تو ہمارے پانی سے بھی اچھا پانی ہے۔ تو اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ بادشاہ ہے بنا کسی لالچ کے اپنی جو ہے وہ رعایا کو، اپنی عوام کو نواز رہا ہے کہ اس کے پاس پانی کی چاہے نیچر ہے، ہو سکتا اگر کوئی عام بادشاہ ہوتا، کوئی ظالم بادشاہ ہوتا تو اس کو سزا دیتا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ تم بادشاہ کے پاس کس طرح کا پانی لے کے آئے ہو اور اس کی نیچر بدل چکی ہے، اور تمہیں یہ نہیں پتہ کہ بادشاہ کو کس طرح کا تحفہ دیا جاتا ہے، اور اس کو سزا بھی دے سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ لیکن بادشاہ نے ایسا نہیں کیا، بادشاہ نے بلکہ اسے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ہیرے جواہرات دو، اس کو انعام دو کہ یہ ہمارے لیے تحفہ لے کے آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح وہ بادشاہ رحم دل تھا، اسی طرح ہمارا خدا بھی رحم دل ہے۔ وہ بھی اپنی عوام کے ساتھ، اپنی جو ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے رعایا کے ساتھ بہت مخلص ہے، رحم دل ہے، چاہتا ہے کہ عوام اس کے پاس آئے۔ جس طرح بادشاہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، سزا کے بدلے انعام دینے والا ہے، تو ہمارا خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس کے پاس آؤ، اپنی جو ہے وہ التجائیں، اپنے چاہتے اسے بتاؤ، اور وہ آپ کو آپ لوگوں کی خواہش سے کئی گنا زیادہ دے گا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں کئی چیزیں مانگتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتی، لیکن وہ خدا جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس آئے تو مجھ سے مانگے تو صحیح، وہ ہمیں بن مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ تو جب ہم اپنے رب کے پاس جاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو وہ کئی گنا زیادہ ہمیں دیتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس طرح بادشاہ وہ رحم دل ہے، اسی طرح ہمارا خدا بھی ہم سے جو ہے وہ یہ بنا کسی لالچ کے، بنا کسی چاہت کے بے شمار عطا کرتا ہے ہمیں خواہش سے زیادہ جو ہے، ہمیں اتنی طلب نہیں ہوتی جس سے زیادہ وہ عطا کرتا ہے۔ ہمیں صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، آنکھیں، ٹانگیں، ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ کئی ہم اس کا شکر نہیں بھی ادا کرتے تو اس نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتوں سے عطا کی ہوئی ہیں۔ ہماری خواہش سے زیادہ وہ ہمیں عطا کرتا ہے، کھانے کو نہیں مانگتے لیکن وہ دیتا ہے۔ تو ہمیں صرف اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہترین رازق ہے اور رزق دینے والا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کی نافرمانی نہ کیا کریں، بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے اگر نہیں دیا تو کسی خاص وجہ سے نہیں دیا ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ چیز بنی نہ ہوئی ہو، آپ اس سے اچھا ڈیزرو کرتے ہوں، تو اپنے رب سے کبھی نا امید نہیں ہونا آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ کا رب جو ہے، آپ کا خدا جو ہے وہ بہترین خالق ہے، وہ خوبصورت ہے، جمال ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔